ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کچھ نئی وکیبلری. اب باری ہے ورڈ نمبر 71 کی. مل کر اسے پڑھتے ہیں. آؤٹ پور. آؤٹ پور اس کا مطلب ہے ٹو ایکسپریس این ایموشن ان اے ویری پاورفل وے اور ٹو پور آؤٹ سم تھنگ، یعنی بڑے ہی بھرپور انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا یا پھر کسی چیز کو انڈیلنا. تو اب ہم اس کے پہلے مطلب کو جملے میں استعمال اس کا دیکھتے ہیں. The students listened very quietly to the outpouring of their teachers' ideas. یعنی طالب علموں نے بڑی ہی خاموشی کے ساتھ اپنے استاد کے خیالات کے اظہار کو سنا. Word number 72. Omen, meaning anything good or evil that is believed to happen in the future. یعنی کسی بات کو لے کر مستقبل کے متعلق پہلے سے ہی ذہن میں ایک بات بٹھا لینا کہ کچھ اچھا یا برا ہونے والا ہو، یعنی کسی بھی عمل سے کوئی ایسا مطلب نکالنا کہ شاید اس کی وجہ سے کچھ اچھا یا برا ہونے والا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. A black cat crossing your path is considered a bad omen by some people. یعنی جب کالی بلی آپ کا راستہ کاٹتی ہے تو کچھ لوگ اسے برا شگن سمجھتے ہیں یا پھر بری علامت سمجھتے ہیں کہ جیسا اب آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہو. Word number 73. Radiation, meaning the energy radiated or transmitted in the form of rays, waves or particles. یعنی جب کسی چیز سے کرنوں، لہروں یا پھر ذرات کی صورت میں توانائی باہر نکلتی ہے یا پھر ایک چیز سے دوسری چیز میں منتقل ہوتی ہے جسے ٹرانسمٹ ہونا کہتے ہیں، تو یہ سارا عمل جو ہے یہ ریڈیشن کہلایا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The radiation from a nuclear reaction can be very dangerous. یعنی کیمیائی تبدیلی یا پھر نیوکلیائی تبدیلی جو ہوتی ہے یا عمل ہوتا ہے جسے جوہری رد عمل بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے نکلنے والی تابکاری یا شعاعیں یا پھر انہیں لہریں یا ذرات وغیرہ بھی کہا جا سکتا ہے، وہ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. Word number 74. Wringing of hands, meaning twist one's hands together due to great distress. یعنی جب پریشانی کی حالت میں ہاتھوں کو جس طرح سے مسلا جاتا ہے، جسے ہاتھ ملنا بھی کہا جاتا ہے، تو اسے انگلش میں رنگنگ آف ہینڈز کہا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The coach kept wringing his hands while watching the last over of an interesting match. یعنی ایک دلچسپ میچ کے آخری اوور کو دیکھتے وقت کوچ اپنے ہاتھوں کو مسلسل ملتا رہا. چونکہ کوچ جو ہوتا ہے وہ دراصل ٹیم کے کھلاڑیوں کی تربیت کرتا ہے اور یقیناً میچ کا فیصلہ آنے کے وقت اس کی حالت جو ہے خاصی دباؤ کا شکار ہوتی ہے، تو اس طرح سے وہ پریشانی کا اظہار کر سکتا ہے. یا پھر بعض اوقات اکثر لوگ پریشانی میں بے اختیاری میں یعنی بغیر سوچے سمجھے بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگتے ہیں، جس سے دیکھنے والے کو بھی یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ خاصے پریشان ہو گئے ہیں کسی بات کی وجہ سے. معاف کیجیے گا، اس جملے میں لفظ the جو ہے یہ اضافی طور پر استعمال ہو گیا ہے، اسے ہم کٹ کر دیتے ہیں. درست جملہ اس طرح سے ہوگا. The coach kept wringing his hands while watching the last over of an interesting match. اور اس کے مطلب کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اب اس سے اگلا ورڈ دیکھتے ہیں. Word number 75. Guiltless, meaning having no guilt or innocent. یعنی احساس جرم محسوس نہ کرنا یا پھر معصوم ہونا یعنی بے گناہ ہونا. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. He stood guiltless while the charges against him were read out in the courtroom. یعنی جب کمرہ عدالت میں اس کے خلاف لگائے جانے والے الزامات پڑھے جا رہے تھے تو وہ معصومیت کے ساتھ کھڑا تھا، یعنی اسے بالکل بھی احساس جرم نہیں تھا. Word number 76. Vanity, meaning excessive pride in one's own appearance or achievements. یعنی ظاہری طور پر جس طرح سے آپ نظر آ رہے ہوں یا اگر آپ نے کوئی مارکا مارا ہو یعنی کوئی بڑا کام کیا ہو تو اس میں یا اس کی وجہ سے آپ خود پر بہت زیادہ جب غرور کرنے لگتے ہیں تو یہ عمل وینٹی کہلایا جاتا ہے.
اب اس سے متعلق سینٹنس دیکھتے ہیں. It is very easy to fool her with praises due to her vanity. یعنی اسے بڑی آسانی سے تعریفوں کے ذریعے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے اس کی خود پسندی کی عادت کی وجہ سے. Word number 77, delude, meaning make someone believe something that is not true. یعنی کسی دوسرے شخص کو کسی ایسی بات کا یقین دلا دینا جو کہ سچ نہ ہو، یعنی دھوکہ دینا. سینٹنس دیکھتے ہیں. The public is often deluded through colorful advertisements to buy certain products which are of low quality. یعنی رنگا رنگ اشتہاروں کے ذریعے عام عوام کو اکثر دھوکہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ کچھ غیر معیاری اشیاء خرید لیں. Word number 78, discontent, meaning not satisfied. یعنی جب آپ کسی بات سے مطمئن نہیں ہوتے تو اسے discontent کہتے ہیں. سینٹنس دیکھتے ہیں. The results of the new elections show the discontent of the public against the previous ruling party. یعنی الیکشن کے نئے نتائج، معاف کیجیے گا، نئے الیکشنوں کے نتائج یہ بتا رہے ہیں کہ عوام گزشتہ حکمران پارٹی سے مطمئن نہیں ہے. یعنی اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ نئے نتائج سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کسی نئی پارٹی کو چنا گیا ہے کیونکہ عوام جو ہے وہ اس سے پہلے حکمرانی کرنے والی جو پارٹی ہے اس سے مطمئن نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے ان کے لیے ووٹ نہیں کیا. Word number 79, unaffrighted, meaning not afraid. زیادہ تر قدیم یا پرانی انگریزی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا اور not afraid سے مراد ہے یعنی بلا خوف و خطر یا پھر بغیر کسی خوف کے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں. The brave fireman ran into the burning house to save the residents, unaffrighted by the flames. یعنی آگ کے شعلوں سے ڈرے بغیر آگ بجھانے والے عملے کا ایک بہادر رکن جو تھا یا وہ شخص جو تھا وہ بھاگ کر جلتے ہوئے گھر کے اندر گھس گیا تاکہ اس کے مکینوں کو یا رہائشیوں کو بچا سکے. Word number 80, scorn, meaning to feel or express anger for something or to refuse. یعنی کسی بات پر غصہ محسوس کرنا یا غصے کا اظہار کرنا یا پھر کسی بات سے انکار کرنا، اسے scorn کرنا کہتے ہیں. سینٹنس دیکھتے ہیں. She scorned at the plan of going out on a picnic as she was not feeling well. یعنی اس نے پکنک پر جانے کے منصوبے پر غصے کا اظہار کیا کیونکہ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی. تو یہ تھے چند اور اہم الفاظ جنہیں ہم نے ان کے معنی اور سینٹنسز کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کی. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. اب ہم اس سے آگے کے الفاظ کو اگلی ویڈیو میں اسٹڈی کریں گے.